اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، ہاؤ ڈز اللہ ہیلپ. آپ اگر یہ واقعہ سنو گے نا تو پھر سب کو نہیں رب کو ہی پکارو گے. بڑا انوکھا واقعہ ہے. ایک رئیس مسلمان تھا، اسے گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی. جب وہ بے چین ہوا، گھر سے کار لیا، بیٹھا اور چلنے لگا. چلتے چلتے گاؤں میں گیا اور ایک مسجد نظر آئی. اس نے سوچا نیند تو نہیں آ رہی ہے، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہوں. وہ رئیس مسلمان اس مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو دھیمی دھیمی رونے کی آواز آ رہی ہے. جب اس نے آواز سنی تو اسے خیال ہوا کہ شاید کوئی میرے علاوہ بھی کوئی یہاں ہے، کوئی عبادت اور کر رہا ہوگا. تو اس نے وضو بنایا اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اس قدر رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، پروردگار میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، کوئی اسباب پیدا فرما دے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا علاج نہیں کرا سکتا. میرے پیارے دوستو، جب اس شخص نے، اس رئیس مسلمان نے اس کو اس قدر روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے دیکھا نا تو اس کا دل رو پڑا. اس نے سوچا کہ یہ شخص دعا کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، علیل ہے، یہ علاج نہیں کروا سکتا. تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد کرتا ہے، پروردگار تو نے مجھے اسی لیے اسی جگہ بھیجا ہے، مجھے نیند نہ آنا اور پھر میں گاؤں میں آ گیا، مسجد میں آ گیا. اے پروردگار تو نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اس کی مدد کروں. پھر یہ رئیس مسلمان اس آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، لیجئے میرے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ یہ پیسے لے جائیں اور اپنی بیٹی کا آپ علاج کرائیں. جب اس نے پیسے دے دیے وہ بزرگ جانے لگے تو پھر رئیس مسلمان نے کہا، رک جائیں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ کو کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو مجھے یاد کر لیجئے گا، یہ میرا کارڈ ہے، یہ اس پہ میرا ایڈریس ہے، میرا فون نمبر ہے، آپ اس کو لے جائیں، اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑ جائے تو مجھے یاد کر لیجئے گا. تو اس بزرگ نے کیا ہی بڑا پیارا جملہ کہا، بہت ہی اچھا جملہ اور بہت ہی اچھا جواب دیا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس بزرگ نے کہا کہ میں آپ کا کارڈ کیوں لوں، میرے پاس آلریڈی ایڈریس ہے، میرے پاس پتہ ہے، میرے پاس نمبر بھی ہے. تو اس رئیس مسلمان نے کہا کہ آپ کے پاس کون سا پتہ ہے، آپ کے پاس کون سا نمبر ہے. تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ جس طرح سے میں اس ایڈریس پہ آیا ہوں، یہ مسجد میرا ایڈریس ہے، میرا پتہ ہے، مجھے کوئی مصیبت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو میں رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، اسی پتہ پہ آ جاؤں گا جس طرح آج آپ کو رب تعالیٰ نے تجھے بھیج دیا. اسی طرح مجھے کوئی مصیبت آ جائے گی تو کوئی اور دن بھی میں رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، میرا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال ہی دے گا. اس طرح سے اس نے جواب دیا. میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ بزرگ ہوتے ہیں، دیکھیے اس قدر رب پر بھروسہ ہے، کارڈ دے رہے ہیں، نمبر دے رہے ہیں لیکن نہیں لے رہے ہیں. رب پر بھروسہ ہے، رب کی رحمت پر بھروسہ ہے. مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی نا، میں رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، رب کو سجدے کروں گا، دعا مانگوں گا، رب کو یاد کر کر کے روؤں گا. جب رب کی بارگاہ میں کوئی گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، رب کی رحمت کو پیار آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جلدی قبول فرماتا ہے. تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہمیشہ رب پر بھروسہ رکھو. دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کی کیسے مدد فرمائی. تو مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں احساس کرنا ہوگا، ہمیں محسوس کرنا ہوگا.